میں میں نے ریکارڈنگ نہیں شروع کی تھی، ابھی شروع کر دی. اچھا جی، سب سے پہلے ہمیں بتائیں وضو کے فرائض کون کون سے ہم نے پڑھے تھے اور کہاں سے وہ ثابت ہوئے تھے؟ ہمیں کہاں سے پتا چلا تھا کہ وضو کے یہ والے فرائض ہیں اور کتنے ہیں؟ جی بتائیں. پہلے کلی کرنا. نہیں، فرائض، ہم فرائض ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے پہلے فرض جو ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ دیکھا تھا، ہاتھ دھونا. وضو کے فرائض تھے. نہیں، وہ وضو کے فرائض وہ ڈفرینٹ ہے، وہ سنتوں میں آتا ہے. تو اگر کوئی اور بتانا چاہے فرائض، کسی کو یاد ہے وضو کے کیا فرائض تھے؟ ہم نے ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا تھا، جس کا ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. وضو کے فرائض 4 ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. میں یہاں سے اوپن کر دیتا ہوں، یہاں سے آپ دیکھ کے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ منہ دھونا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا فرض ہے منہ دھونا، پورا منہ جو ہمارا ہے اس کو دھونا. دوسرا فرض کیا تھا؟ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا. یہ ہمارا دوسرا فرض تھا. تیسرا فرض، جس طرح میں نے بتایا تھا ہم سر کا مسح کرتے ہیں، تو چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، باقی حصے کا مسح سنت ہے. اور چوتھا فرض کیا تھا؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اچھا، کوئی اگر بتا دے اگر فرائض میں سے کوئی بھی ایک فرض رہ جائے تو کیا وضو ہو جائے گا ہمارا؟ نہیں ہوئے گا. نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر سنتوں میں سے کوئی سنت رہ جائے، فرائض مکمل ہو لیکن کوئی سنت رہ جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. جی بالکل، سنتوں میں سے اگر کوئی رہ جائے وضو تو ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ سنت بھی ہم نے ادا کرنی ہے، سنت کو چھوڑنا نہیں ہے. تو سنتیں ہمیں ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، پھر ہم آج وضو کا طریقہ دیکھ لیں گے. اچھا، یہ کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے، کیونکہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم اس میں اسلامی تعلیمات پڑھیں گے، ترجمہ کے ساتھ ہم باقی ساری چیزوں کو دیکھیں گے. تو چونکہ وضو یعنی کہ طہارت سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. طہارت ہوگی تو ہم آگے تعلیمات پڑھ سکیں گے، ہم نماز ادا کر سکیں گے. طہارت ہوگی، ہم پاک ہوں گے تو ہم قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. تو اس لیے وضو بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے سب سے پہلے اس کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمیں پاک ہونے کا صحیح طریقہ پتہ چل سکے، ہمیں طہارت کا صحیح معنوں میں پتہ چل سکے. تو اس لیے میں نے اس کا آغاز پہلے کیا ہے. تو ہم وضو کی سنتیں دیکھ لیتے ہیں. نیت کرنا سنت میں سے آتا ہے، میں نے بتایا تھا نیت کرنا ضروری، منہ سے ادا کرنے کا ضروری نہیں ہے. آپ نے دل میں بھی نیت کر لی، آپ کا خیال بھی یہ ہوگا کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، تو یہ بھی ایک نیت ہوتی ہے. شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا، اس کے بعد 3 بار دونوں ہاتھوں کو کلائی سمیت تک دھونا، پھر 3 بار کلی کرنا، مسواک کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ 3 بار دھونا، یعنی کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے. ٹھیک ہے. سارے سر کا مسح کرنا سنت ہے. مرد حضرات کے لیے جن کی داڑھی ہوتی ہے اس میں خلال کرنا سنت کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ہر عضو کو دھونا ایک کے بعد ایک، تاکہ دوسرا عضو یعنی کہ جس کو پہلے آپ نے دھویا ہے وہ خشک نہ ہو اور آپ دوسرا دھو لیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک ترتیب سے کرنا، یہ بھی ایک سنت ہے. اور جو اچھا، اس کے بعد ہم نے سارے سنت دیکھنے کے بعد پاؤں کو بھی دھونا، یہ بھی پھر مسا کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر پاؤں کو، یہ ایک سنت کا طریقہ جو پورا ہم نے دیکھ لیا. اچھا، جس طرح میں نے دیکھا ہم نے بتایا تھا کہ سنت ادا نہ کریں تو وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب کب ملتا ہے، یعنی کہ سنت چھوڑنے کا. آپ کو جو سنت ضروری ہے جن کو ادا کرنا، جس طرح میں نے بتایا تھا سنت موقدہ ہوتی ہے، غیر موقدہ ہوتی ہے، تو موقدہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہم نے مستحب عملات دیکھے تھے، کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا. قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھنا، مل کر دھونا، داہنی طرف سے شروع کرنا، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لینا، دوسرے کی مدد نہ لینا. مستحب عمل اسی طرح چھوٹ جائے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر لیں گے تو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وہ چیزیں جن سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، سیدھے ناک سے انگلی، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی کہ جو بھی آپ سیدھا ہاتھ، اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے لوگ سیدھے ہاتھ سے ہی کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آخری دفعہ بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ ناک صاف کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، ناک میں پانی چڑھایا جائے اور پھر بائیں ہاتھ کی، ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے ان کو ناک کے نتھوں کے اندر صحیح اچھے طریقے سے مارا جائے اور اس کو صاف کیا جائے. ناپاک جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد زیادہ پانی بہانا بھی مکروہ ہے.
वजू करते वक्त दुनियावी बातें करना मकरूह है, खिलाफ सुन्नत वजू करना मकरूह, और जोर से छपके मारना, इस चीज का खास ध्यान रखना है। हमने आखिरी दफा भी देखा था कि छपके मारने से वजू मकरूह हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, ये आखिरी चीज़ देखते हैं, और उसके बाद हम अपने वज़ू के सही जो तरीका है, जो सुन्नत के मुताबिक, जो शरीयत के मुताबिक हमें तरीका बताया गया है, उसके मुताबिक हम वज़ू का तरीका देखेंगे। वॉशरूम वगैरह में जाना, वज़ू टूट जाता है, हवा खारिज हो जाना, वज़ू बिल्कुल टूट जाता है, खून या पीप का निकल कर बह जाना। आखिरी दफ़ा भी हमने इसके ऊपर ज़ोर दिया था, क्योंकि इस चीज़ को लोग ज़्यादा नहीं ध्यान देते। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से से खून या पीप निकल कर बह जाती है, यानी कि जिस तरह कोई भी चीज़ निकल के बहती है, जिस तरह आंसू का कतरा आपकी आँख से निकलता है, बह जाता है, उससे वज़ू टूट जाता है, ठीक है? मुँह भरकर कै आना, वॉमिटिंग या उल्टी होना, वज़ू वज़ू टूट जाता है। टेक लगाकर या लेटकर सो जाना, चाहे 1 मिनट के लिए भी आप सो जाएँ, आपकी आँख लग जाए, वज़ू टूट जाएगा। नशा या मस्त होना, बेहोश होना, वज़ू टूट जाता है। रुकू, सजदा वाली नमाज़ में कहका मारकर हँसने से भी वज़ू टूट जाता है। ठीक हो गया? ये हमारे फ़राइज़, सुन्नतें, मुस्तहब अमलात और वज़ू टूटने के जो नवाक़िज़ होते हैं, वो हमने देख लिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं वज़ू का सही तरीका, जो हमें सुन्नत के मुताबिक हमें करना चाहिए, वो क्या है? ठीक है? वज़ू करने का तरीका, सबसे पहले आप पाक बर्तन में पानी डालें, ठीक है? पाक जगह पर बैठें, ये सही तरीका जो हम डिस्कस करें, ठीक है? अब आजकल आपको पता है, आजकल के दौर में बर्तनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आजकल हमारे बेसन वगैरह लगे होते हैं, हम वहीं पे वज़ू करते हैं, तो चूँकि हम वहाँ पे वो एक उस जगह को आपने ये कन्फर्म करना है कि वो जगह पाक है, ठीक है? जिस तरह हम नलके से पानी आ रहा है, तो वो एक पाक जगह पे आप खड़े होके वज़ू कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ऊँची जगह हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये बैठने के हिसाब से है, ठीक है? यानी कि जहाँ पे आप वज़ू कर रहे हैं, वो थोड़ी-सी ऊँची जगह होनी चाहिए, ताकि दूसरों जब आप जब आप वज़ू कर रहे होते हैं, तो कुछ छींटें नीचे गिर रही होती हैं, ठीक है? तो ताकि वो छींटें आपके कपड़ों से लग के नीचे ना गिरें, कपड़ों पे ना लगें, ठीक है? नीचे गिरें तो कपड़ों पे आपके ना लगें। अच्छा, उसके बाद किबला मुँह होकर बैठें तो अच्छा है। फिर से बता दूँ, किबला मुँह होकर बैठना अच्छा है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आस्तीनें कोहनियों समेत तक चढ़ा लें, ठीक है? जो वज़ू करने से पहले ही। ये नहीं, कुछ लोग आपने देखा होगा वज़ू करते हुए बीच में कर रहे होते हैं। हम बेहतर तरीका देख रहे हैं, जो सुन्नत के मुताबिक सबसे बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका। तो फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली, क्योंकि अब हमने वज़ू के लिए हर चीज़ रेडी कर लिया है, हम बिल्कुल तैयार हैं वज़ू शुरू करने के लिए। बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज़ किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, आजकल के हमारे दौर में वॉशरूम के अंदर ही हमारे साथ बेसन लगा हुआ होता है, तो बेहतर तरीका ये है कि आप जब नियत करें और वॉशरूम में एंटर होने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ अदा कर लें, और वॉशरूम में एंटर होने की, यानी कि दाखिल होने की दुआ भी अदा कर लें, ठीक है? क्योंकि आप वहाँ पे जगह होके अगर आप बिस्मिल्लाह अदा करेंगे तो वो बेहतर नहीं है। आप बाहर से अदा करके चले जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? उसके बाद 3 बार दोनों आपके ये जो 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 कलाई होते हैं आपके हाथ की, ये जो जिसको हम गट्टों कहते हैं यहाँ पे, अब मैं आपको ये तो उसमें लिखा हुआ है उर्दू में, तो आपको नहीं समझ आएगा, जहाँ पे हमारा हाथ खत्म होता है, जो हड्डी थोड़ी-सी बाहर निकली होती है, ठीक है? उनको वहाँ तक हमने 3 बार हाथों को धोना है। अच्छा, 3 बार हाथों को धोने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार धोए, फिर हाथ पीछे हटा लिए, फिर दूसरी बार पानी के नीचे किए, फिर हटा लिए, ज़रूरी ये नहीं है, ठीक है? 3 बार होने का मतलब आपने 3 बार इनको मसल दिया, ये भी 3 बार होने का अदा हो जाता है, ठीक है? उसके बाद 3 बार कुली करना। अच्छा, कुली करने का तरीकाकार, पहले एक दफ़ा आपने कुली की, ठीक है? मुँह में पानी भर के, पूरे मुँह में आपने इस तरह मुँह बंद करके पूरे मुँह में पानी को फेरना। उसके बाद दूसरी बार जब आप मुँह में पानी डालें, तो चूँकि आजकल हम मसवाक नहीं करते, तो बेहतर यही होता है कि अपनी शहादत की जो उँगली है, शहादत की उँगली कौन-सी होती है? सीधे हाथ की शहादत वाली उँगली, जिसको हम नमाज़ में अत्तहियात के टाइम पे अशहदु अल्लाह पढ़ते हुए उसको खड़ा करते हैं। जिस जिस असल में इसको शहादत की उँगली कहा जाता है, क्योंकि हम इससे गवाही देते हैं, शहादत देते हैं, ठीक है? उस उँगली से दाँतों को अच्छी तरह मल लिया जाए, और फिर तीसरी बार जब कुली की जाए तो गरारा कर लिया जाए, ठीक है? गरारा करने का सही तरीकाकार क्या है? मुँह में पानी भरा और मुँह ऊपर करके नरम हड्डी तक, पानी को पीना नहीं है, आगे नहीं लेके जाना, नरम हड्डी तक, आपकी जो जहाँ पे गला खत्म होता है, ठीक है? जिस तरह हम कल पढ़ रहे थे, हलक तक।
ठीक है, हलक तक पानी लेके जाना है। तो आपने ये अपने तीसरी बार जब कुली करनी है। उसके बाद 3 बार नाक में पानी चढ़ाना है। बिल्कुल अच्छी बात होगी अगर हम लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से नाक को साफ करें, ठीक है। उसके बाद हम अच्छा यहाँ पे ये भी बताता चलूं, नाक की नरम हड्डी तक, नरम हड्डी मैंने आखिरी दफा बताया था पिछली क्लास में कि नरम हड्डी कौन सी है, जहां से आपका नाक मुड़ता है। आप अगर नाक को पकड़ें, थोड़ा सा इधर उधर अगर मोड़ें, तो जहां तक नाक मुड़ता है वो नरम हड्डी होती है, उससे ऊपर फिर सख्त हड्डी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 3 बार मुंह को धोना। यहाँ पे फिर से मैं बताता चलूं, मुंह धोते हुए छपटे नहीं मारने। जिस तरह आपने देखा होगा जोर जोर पे लोग मुंह के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं, वो साथ वालों के ऊपर भी पानी जाता है। ये मसाजिद वगैरह में मैं आपको बता रहा हूँ, घर में तो एक बंदा वजू कर रहा होता है। तो छपटे नहीं मारने, बिल्कुल आराम से पानी को भर के दोनों हाथों में और मुंह धोना है। हम इसका तरीकाकार वीडियो में भी देखेंगे, अभी हम सिर्फ एक दफा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मुंह धोने के बाद अच्छा पेशानी के बालों तक बिल्कुल सही तरीके से मुंह धोना है, थोड़ी भी आपकी गीली होनी चाहिए। उसके बाद दोनों कहनियों समेत तक जो हमारी कोहनी होती है उसको मिला के, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कोहनी से पहले पहले कोहनी को भी धोना है, ठीक है। उसको मिला के धोना है और 3 बार धोना है। अब इसका तरीकाकार क्या बताया गया, जिस जो हम देखते हैं कि पहले आप हाथों से अच्छी तरह मल लें दोनों कोहनियों को पानी के नीचे हाथों से अच्छी तरह मल लें, और फिर पानी हाथ में डाल के और पूरे बाजू के ऊपर इस तरह लेकर जाएं, ठीक है। हम तरीकाकार इसका फिर वीडियो में तफसील से देखते हैं। अब ये इस वजू का सबसे खास हिस्सा है मसह करने का तरीका। अच्छा मैं आपको फिर से बता दूं, आखिर में हम जो है इसका थोड़ा सा टाइम रखेंगे, जहां पे आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आखिर 10 मिनट में इंशाल्लाह। मसह करने का सही तरीकाकार देखें, हमारे जो हाथ हैं हमने उनका इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि दोनों हाथों को हमने तर कर लिया, यानी कि भिगो लिया या उसमें से पानी से गीला कर लिया, ठीक है। और फिर सामने की जो उंगलियां हैं, 3 उंगलियां, वो आगे मैं बताता हूँ किस तरह से। उसको सर के ऊपर आपने अच्छे तरीके से फेरना है और सर की जो पिछले वाला हिस्सा होता है वहां तक लेकर जाना है, ठीक है। फिर दोनों कानों के पीछे आपने अंगूठों से, आपके जो अंगूठे हैं उनके पीछे दोनों कानों की बैक साइड पे अंगूठों से मलना है। और फिर जो दोनों कानों की जो दरमियान वाली उंगली, अंगूठे के साथ वाली उंगली, जो सीधे हाथ की शहादत वाली और दूसरे हाथ की दूसरी उंगली है अंगूठे के साथ वाली, उसको कानों के अंदर अच्छी तरह से आपने मारना है, ठीक हो गया। ये आपका मसा करने का तरीका हो गया। ये सिर्फ एक ही मरतबा करना है, इसको 3 मरतबा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 मरतबा आपने दोनों पाँव टखनों समेत धोने हैं। पहले दायां पाँव यानी कि सीधा पाँव, फिर बायां उल्टा पाँव धोना है, ठीक है। सर का मसा फिर से देख लें, यहाँ पे बड़ी तफसील में भी लिखा हुआ है। दोनों हाथों को गीला करके, सही है, बायां और दायां हाथ मिलाकर तीनों उंगलियां पेशानी पर रखनी है, सामने वाली जो आपका पेशानी होती है, ठीक है। और गुद्दी तक, गुद्दी कहते हैं, जो आपने देखा होगा हमारे सर के जो मर्द हजरात हैं उनके बाल के एक हिस्सा होता है जहाँ पे सर्कल सा छोटा बना होता है, जहाँ से पीछे वाले बाल शुरू होते हैं और आगे वाले बाल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फीमेल के लिए भी वही हिस्सा, जहाँ से पीछे वाले बाल शुरू हो जाते हैं और आगे वाले बाल खत्म हो जाते हैं, वहां तक लेके जाना। और फिर दोनों हथेलियों को कानों के पास से गुजारते हुए पीछे तक ले आए और फिर उंगलियों से यानी कि अपनी अंगूठे से कानों के पीछे और शहादत की उंगली और दूसरी उंगली से कानों के अंदर। ये एक पूरा तरीकाकार था वजू का, ठीक है। अब हम वजू के बाद की दुआ देख लेते हैं। ये भी वजू जब आप कर लें, अच्छा अगर आप वॉशरूम वगैरह में हैं इस चीज का खास ध्यान रखें, वहां पे खड़े होकर नहीं दुआ पढ़नी, बाहर आ जाएं आराम से, ठीक है। और सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को आसमान की तरफ खड़ा करके, ये बेहतर तरीका है, वैसे भी आप अदा कर सकते हैं, लेकिन आसमान की तरफ खड़ा करके शहादत वाली उंगली को दूसरा कलमा पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ तक भी पढ़ लें तो ठीक है। अगर आप पूरी दुआ पढ़ना चाहते हैं तो ये भी बेहतर है, ये बेहतर है, लेकिन आप अगर यहाँ तक भी पढ़ लें तो ठीक है। उसके आगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ठीक है, जिसका तर्जुमा हम साथ पढ़ लेते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देखें कितनी खूबसूरती से हम पाक हुए, वजू किया, हम पाक हो गए, और हमने उसके बाद पहला कलमा, पहली चीज हमने क्या की,
پاک ہوتے ہی ہم نے پہلی چیز گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی کہ ہم پاک ہوئے، وضو کرتے ساتھ ہی دنیاوی باتیں نہیں کرنی، دنیاوی باتیں بعد میں جو بھی کرنا ہے بعد میں کریں، جیسے ہی پاک ہوئے سب سے پہلے ہم نے توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی، ہم نے توحید کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد رسالت یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک ادا کر لیں تو بہتر ہے، صحیح ہے، یہاں تک ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ پوری دعا پڑھ لیں تو اور بہتر ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے توحید ادا کی، گواہی دی، توحید کے بعد رسالت، اور اس کے بعد مزے کی بہت خوبصورت دعا آپ دیکھیں، اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ تو کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے اس خوبصورت طریقے سے پاک کیا، ہم پاک ہوئے، اور پاک ہونے کے بعد پہلی چیز ہم نے کیا ادا کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، توحید کے اوپر یقین اور اس کی گواہی دی، اس کے بعد رسالت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی، اور ساتھ ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک خوبصورت دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام میں پاک رہنا بہت درجے کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی کہ ہمیں پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ غسل کا طریقہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہم اس سبق کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، تو ابھی کسی کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کچھ بھی اگر آپ کو کنفیوژن ہو یا کوئی بھی آپ کے دماغ میں مائنڈ میں سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے وضو کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی طریقہ کار میں سے آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو۔ ہاں جی، چلیں ہم ایک دفعہ اس کو ترتیب سے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سب کے لیے یہ کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف ادا کی، اچھا اس سے پہلے وضو کی جس کو ہم کہتے ہیں جو ضروری اقدام ہوتے ہیں وہ ہم نے کر لیے، جس میں ہم نے پاک جگہ کا انتخاب کر لیا، ٹھیک ہے، پاک جگہ پہ بیٹھنے کے لیے ہم نے وہ کر لیا، اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ چھینٹیں کپڑوں کی ہمارے اوپر نہ آئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے شروع کہاں سے کیا، بسم اللہ شریف ادا کر لی، بسم اللہ شریف ادا کرنے کے بعد ہم نے 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، کس طریقے سے دھو لیا میں نے بتایا آپ کو، ضروری نہیں آپ ہاتھ نکالیں پھر ڈالیں آپ وہیں پہ رکھتے ہوئے ہاتھ 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھو سکتے ہیں، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کریں جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں انگلیاں ڈال کے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں جو کہ بہت ضروری ہے سمجھنا، اگر آپ کے ان تمام حصوں میں سے جتنے بھی وضو کے حصے ہیں ان تمام حصوں میں سے کوئی بھی ایک حصہ ان کا ایک بال بھی اگر خشک رہ جائے گا، کسی بھی حصے کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فرائض کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ایک بال اگر رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ پاک نہیں ہوئے، دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیں، آپ کے جو فرائض ہیں جس میں منہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ان 4 میں سے کوئی بھی اگر ایک حصہ اس کا ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اچھے طریقے سے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، ہاتھ دونوں اچھی طرح سے دھو لیے، اس کے بعد ہم نے پہلی دفعہ کلی کی، منہ میں پانی ڈالا، دوسری دفعہ کلی کی، منہ میں پانی ڈال کے شہادت کی انگلی سے اچھی طرح دانتوں کو ہم نے مسواک کی طرح پہ ہم نے دانتوں کو مل لیا، تیسری دفعہ ہم نے منہ میں پانی ڈالا تو غرارہ کر لیا، ٹھیک ہے، غرارہ کرنے کے بعد پانی کو باہر پھینک دیا، آگے نہیں لے کے جانا، اس کے بعد ہم نے ناک میں 3 دفعہ پانی چڑھایا اور بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے ہم نے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو اچھی طرح صاف کر لیا تاکہ ناک کے اندر بھی اچھی طرح پانی چلا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے 3 دفعہ ناک دھونے کے بعد منہ کو اچھی طرح سے دھو لیا تاکہ پیشانی کے بالوں سے لے کے ہماری ٹھوڑی جو ہے جس کو ہم چن کہتے ہیں وہاں تک وہ بھی ہماری کمپلیٹ گیلی ہونی چاہیے، اور کانوں کی لو
یعنی کہ جہاں سے کان سٹارٹ ہوتے ہیں جو چھوٹا سا ایک لو سی بنی ہوتی ہے وہاں تک اچھی طرح سے ہم نے بھگو لیا. 3 دفعہ منہ کو دھونا ہے, چھپکے نہیں مارنا, آرام سے دھونا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اچھی طرح سے گیلا کر لیا, دونوں بازو یعنی کہ اچھی طرح گیلا کر لیا, اور ہر بازو پہ 3 مرتبہ پانی کو بہانا ہے. اس کے بعد ہم نے مسح کرنے کا طریقہ دیکھ لیا کہ اچھے طریقے سے دونوں ہاتھ گیلے کر لیں اور دونوں انگلیاں ملا لیں ہاتھوں کی, اور پیشانی سے یعنی کہ پیشانی کے اوپر سے, اچھا ماتھے کے اوپر نہیں رکھنا, ماتھا اور پیشانی میں فرق یہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کے بال شروع ہوتے ہیں بالکل چھوٹے بال اس کو پیشانی بولتے ہیں, اور اس کے نیچے والا حصہ ماتھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اوپر والے حصے یعنی کہ پیشانی سے ہم نے شروع کرنا ہے اور پیچھے تک سر کی جو ہمارے درمیان والا حصہ ہے جس کو جو جہاں سے ہمارے پیچھے والے بال شروع ہوتے ہیں اور آگے والے بال ختم ہوتے ہیں جس کو گدی, کچھ لوگوں کو گدی سمجھ آ جائے گا, لیکن میں نے آسان الفاظ میں بتا دیا, پیچھے والے بال جہاں پہ شروع ہوتے ہیں اور آگے والے ختم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں تک لے کے جانا ہے. پھر دونوں آپ کی جو ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہے, ٹھیک ہے, ان کو کانوں کے پاس تک گزارتے ہوئے کانوں کے پیچھے دونوں انگوٹھوں سے ملال کرنا ہے, اچھی طریقے سے مل لینا ہے, اور پھر دونوں ایک شہادت کی انگلی اور دوسرے ہاتھ کی وہی والی انگلی کانوں کے اندر اچھی طرح سے مل لینی ہے. آپ کا مسح ادا ہو گیا. اس کے بعد پاؤں, پہلے سیدھا پاؤں اچھے طریقے سے دھو لینا ہے. کوشش کریں انگلی کے درمیان جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے خلال ملا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں بھی پانی چلا جائے. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ان کے درمیان تھوڑی میل وغیرہ جم جاتی ہے تاکہ اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے, ٹھیک ہے. وہ کر لی. وہ ادا کرنے کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ, سیدھا پاؤں جو ہے وہ بھی اسی طرح سے دھونا ہے, اسی طریقے سے اچھے طریقے سے دھو کے اب آپ کا وضو ادا ہو گیا, اچھے طریقے سے ادائیگی ہو گئی, وضو کے تمام جو ارکان ہیں ہم نے پورے کر دیے. اس کے بعد اگر واش روم میں ہے تو باہر آ جائیں, اگر آپ اسی طرح کسی اچھی جگہ پہ ہیں واش روم میں نہیں ہے, باہر کچھ لوگوں کا بیسن باہر ہوتا ہے, تو آسمان کی طرف سیدھے ہاتھ کی انگلی اٹھا کے یہ دعا ادا کرنی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, جس کا ترجمہ یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدانیت یعنی کہ توحید ہم نے بیان کر دی, ساتھ ہی یہ اس کا ترجمہ یہاں تک ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں. اشہد اللہ, میں اشہد کا مطلب شہادت سے نکلا ہے, گواہی دینا, ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ, اور اس چیز کی گواہی دے رہا ہوں, دوسری گواہی جو ہم دے رہے ہیں, وہ اشہد ان لا شریک لہ کا مطلب کوئی شریک نہیں, ٹھیک ہے. وحدہ, وحد ایک. اب ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک لہ, ٹھیک ہے. شریک کہتے ہیں کسی کے برابر کسی کو ٹھہرانا, تو یہ لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. لا کا مطلب نہ ہوتا ہے, عربک میں لا ہم نہ کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. جہاں بھی لا آ جائے گا اس کو نہ, اس کا مطلب اردو میں بتا رہا ہوں نہ, ٹھیک ہے. لا شریک لہ, کوئی شریک نہیں. اسی طرح وہ اشہد ان, اور میں گواہی دیتا ہوں. وہ اشہد دوسری شہادت دے رہا ہوں. وہ واو کا مطلب ہوتا ہے اور, ٹھیک ہے. لا کا مطلب نہ, وا کا مطلب اور. وہ اشہد ان, اور میں گواہی دیتا ہوں محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبدہ, بندے ہیں, ورسولہ, اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسی طرح جو ہم اس کے بعد دعا مانگتے ہیں, یہاں تک ہماری دونوں گواہی وحدانیت یعنی کہ توحید اور رسالت کی گواہی پوری ہو گئی. اور اس کے بعد اللہم, اے اللہ, اللہم اجعلنی, جس طرح ہم ربی جعلنی پڑھتے ہیں نماز میں, ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے کیا کر دے, من التوابین, توبہ کرنے والوں میں سے, ٹھیک ہے. توابین, خوب توبہ کرنے والوں میں سے. توابین توبہ سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی, اور مجھے کر دے کیا, من المتطہرین, خوب خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے, ٹھیک ہے. تو یہ دعا کرنے کے بعد
آپ نے وضو کا مکمل ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ نماز کی ادائیگی اور قرآن پاک کی ادائیگی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک آج ہمارا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. اگر کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی جی حافظ جی جی حافظ صاحب جی جی میرے دو سوال ہیں. ہاں جی ایک تو یہ ہے کہ مطلب بیسن واش روم کے اندر ہی لگا ہوا ہے نا, تو ہم وضو کرتے ہیں تو دل میں ہم جیسے وضو کی ہوتی ہیں وہ ہم دل میں پڑھتے ہیں نا, تو وہ ہم پڑھ سکتے ہیں, مطلب آواز بھی نہ آئے, صرف دل میں ایسے تصور وہ کر. بالکل وضو کا یہ کہتے ہیں ایک کہ پانی ناپاک ہوتا ہے تو چھینٹے بالکل. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کا جو پانی ہوتا ہے نا, تو اس کے بھائی چھینٹے وغیرہ پڑ جاتے ہیں نا کپڑوں پہ, تو اس کے بارے میں کیا ہوگا میم بھائی؟ وہ وضو کا پانی جو گرتا ہے نا وہ ناپاک ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑے وضاحت کر دیں. جس طرح دیکھیں, اچھا میں نے ایک چیز پہلے بتائی کہ اگر بہتر طریقہ میں نے بتایا, جس طرح واش روم وغیرہ کے اندر بیسن لگا ہوا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ شریف اور ساتھ ہی واش روم میں جانے کی دعا وہ ادا کر لی, تو آپ نے پہلے ہی ادا کر لی. ٹھیک ہے, بسم اللہ شریف ادا کر لی واش روم سے باہر ہی. اس کے بعد آپ اندر چلے گئے, آپ وضو ادا کر لیں. وضو کرنے کے بعد باہر آ کے, ٹھیک ہے, واش روم کے اندر نہ کریں, باہر آ کے جی شہادت کی انگلی کر کے آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب باقی جی دل کے اندر بھی دعا کرنا ٹھیک ہے, وہ ایک صحیح ہے, آپ نے دل میں دعا کر لی, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ باہر سے ہی بسم اللہ شریف ادا کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. دوسری جی چیز جی جو یہ بالکل واضح ہے کہ اگر ہمارا پانی نیچے گر رہا ہے, کیونکہ واش روم کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر واش روم کا پانی نیچے گر رہا ہے اور نیچے سے چھینٹے اڑ کر آپ کے کپڑوں پر آ رہے ہیں تو وہ ناپاک ہے. لیکن اگر بیسن کے اندر ہے تو بیسن کے اندر والا حصہ, چونکہ وہاں پہ پاک پانی ہی گر رہا ہے, وہاں پہ آپ کوئی غلاظت وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نیچے والا جو حصہ ہے وہ واش روم کا نیچے والا حصہ ناپاک ہوتا ہے, جی آپ جی چھینٹے وغیرہ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوپر والا حصہ اگر کوئی آپ وضو کرتے ہوئے چھینٹے جا رہے ہیں, جس جی طرح میں نے منہ دھویا اور منہ سے میرے چھینٹے کچھ گر گئے, تو اس کی خیر ہے, کیونکہ وہ میرا منہ دھوتے ہوئے پانی جی آ رہا ہے. لیکن کوشش یہ کی جائے احتیاط سے, جی یہ کہا گیا کہ چھپکے نہ مارے جائیں. لیکن اگر پانی جی نیچے ہے فرش پر اور جی وہاں سے چھینٹے پڑ رہے ہیں تو وہ نہ پڑے, اس چیز کا خاص دھیان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے جی چلیں. ٹھیک ہے, اور اللہ آپ کو جزاک خیر عطا جزاک فرمائے. اللہ تعالیٰ. اور کسی کا کوئی سوال ہو اگر کوئی؟ چلیں ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ہم یہاں پہ اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. تو دوبارہ سے ہم سوموار سے اپنی پرانی وہی روٹین ہوگی. میں پھر سے ایک دفعہ بتاتا چلوں, جن احباب کو نہیں پتا آپ کائنڈلی ان کو بھی بتا دیجئے گا کہ ہماری ایک ہفتے میں 6 کلاسز ہیں. پہلی ہماری قاعدہ کی کلاس جو اسپیشلی بچوں کے لیے ہے. دوسری تجوید القرآن, بچے بھی اس میں آ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے مخارج ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. اس میں ہم تجوید القرآن کے بعد ہم باقاعدگی سے قرآن پاک شروع کریں گے, اور انشاءاللہ عزوجل باقاعدہ الفاظ میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک ختم کریں گے. تیسری کلاس میں وضاحت کرتا چلوں, یہاں پہ شروع میں وضو کا ضروری تھا, میں نے اس لیے بتایا. اس کے بعد اب انشاءاللہ ہم ساری چیزوں کو ترجمہ کے ساتھ, نماز, کلمے, سب چیزیں دیکھیں گے ترجمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمیں کامیابی عطا فرمائے اس میں. السلام علیکم, اللہ حافظ.